کبھی سوچا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات چڑھتی ہے تو ہماری تقدیر میں کیا نیا موڑ لکھ دیا جاتا ہے؟ یہ کوئی معمولی رات نہیں بلکہ ایک ایسی گھڑی ہے جب اللہ کی رحمت زمین پر اس انداز سے اترتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رمضان آ چکا ہے، ایک ایسا مہینہ جو باقی 11 مہینوں سے بالکل الگ ہے۔ وہ وقت جب دلوں کو سکون ملتا ہے، جب ہماری روح ملائم پڑتی ہے اور جب بے پناہ برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس پہلی رات کو واقعی کیا ہوتا ہے؟ وہ رات جو پورے مہینے کا رخ طے کر دیتی ہے، وہ رات جب اللہ اپنے بے انتہا کرم سے ہماری تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس رات میں ایک بے حد عجیب واقعہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں امید اور حوصلہ بھر دیتا ہے۔ دیکھیے، 3 بہت بڑے عمل ہیں جو اس پہلی رات میں پیش آتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی کے 3 ایسے تحفے جن کی بدولت ہمارے پاس اللہ کی طرف پلٹنے کا سب سے بہترین موقع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سوچئے، 11 مہینوں تک ہم ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں بڑی آسانی سے گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، جہاں شیطان کانوں میں پھسپھساتا رہتا ہے اور ہمارے غلط کام دل پر بوجھ بن کر جم جاتے ہیں۔ مگر رمضان کی اس پہلی رات اللہ اپنے بے پناہ رحم سے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے توبہ کا بہترین موقع ہے، چاہے ہم نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہو، چاہے ہم کتنے ہی دور کیوں نہ بھٹک گئے ہوں۔ اللہ جیسا کہہ رہا ہے، میں تجھے سزا دینا نہیں چاہتا، دروازے بند ہیں، بس پلٹ آ، توبہ کر۔ یہ امید کی رات ہے، گواہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ مگر کیا ہم اس موقع کو قبول کریں گے یا ضد پر اڑے رہیں گے جبکہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کسی بادشاہ کا قلعہ ہو اور وہ تمام عوام کو پکارتے ہوئے کہے کہ آ جاؤ، دروازے کھلے ہیں، تو کوئی کیا منع کرے گا؟ پھر سوچئے، جب تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ خود جنت کے دروازے کھول دے تو کیا ہم پیچھے ہٹیں گے؟ عمل، اگر جنت کے دروازے کھلے ہیں تو یقیناً وہ سارے نیک عمل بھی ہمارے لیے آسان کر دیے گئے ہیں جو جنت تک لے جاتے ہیں۔ اب نماز ہلکی لگنے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت دل کو کھینچنے لگتی ہے اور نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو چلیے اس کی رحمت کی طرف دوڑیں، نماز، صدقہ اور نیکیوں کو بڑھائیں۔ جنت بلا رہی ہے اور اس کے دروازے ہمارے انتظار میں کھلے ہیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، پورا سال شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ بہکاتا ہے، دغا دیتا ہے، گناہ کو خوش رنگ بنا دیتا ہے۔ لیکن رمضان کی اس پہلی رات کو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا اثر ہم پر کم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم رمضان میں گناہوں سے نہ بچ پائیں تو ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمارے اپنے نفس کی چاہت ہے۔ اس پاک مہینے میں شیطان ہم سے دور ہے۔ اب ہمیں اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین موقع ملا ہے۔ یہ وقت ہے بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کا۔ وہ عادتیں جو شیطان نے ہمارے اندر جڑ کر رکھی تھی، اب ثابت کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی خاطر شیطانی راستوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کی اس پہلی رات میں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے تاکہ ہم اس کے عذاب میں نہ پھنسیں، جنت کے دروازے کھول دیے تاکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور شیطان کو قید کر دیا تاکہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ تو فیصلہ ہمارا ہے، کیا ہم اس سنہرے موقع کو یوں ہی ضائع کر دیں گے یا پھر دل سے اللہ کی طرف لوٹیں گے؟ اس پہلی رات کو اپنے ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگیے، معافی طلب کیجیے، پکا ارادہ کیجیے کہ اس رمضان سے آپ کی زندگی واقعی بدل جائے گی۔ کون جانتا ہے کہ شاید یہی رمضان آپ کی تقدیر موڑ دے اور آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی راہ پر لگا دے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس مقدس مہینے میں ہمارے دلوں کو پاک کرے۔